وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اس آیت کے تعلق سے 2 ہفتے بیان ہو چکا ہے۔ ایک جملہ باقی ہے اس کا، والحافظون لحدود اللہ، کہ جو صفات قبولیت ہیں اور جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ کی بشارت کا انسان مستحق ہوتا ہے، وہ خوبیاں اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور آخری خوبی فرمایا والحافظون لحدود اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، ان حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے، اس حد کو اگر کوئی آدمی کراس کر جاتا ہے وہی شریعت کے خلاف ہے۔ اس دائرے میں رہتے ہوئے، اس حد میں رہتے ہوئے کام کیے جائیں گے تو اس کا نام دین ہے۔ اس حد کو اگر آدمی کراس کر دے گا اسی کا نام بے دینی ہے۔ تو ہر چیز کی حد مقرر کی، اس حد سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ عقائد میں بھی حد رکھی ہے کہ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کو خدا بنا دے، ایسا بھی نہ ہو کہ ولی کو نبی بنا دے، کہ یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہاں عقیدے میں حد سے آگے بڑھے گا تو شرک لازم آئے گا، کفر لازم آئے گا۔ سجدہ اللہ کو ہے، یہ حد ہے۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر رہا ہے تو یہ حد کو اس نے کراس کر دیا، یہ شرک ہو جائے گا۔ چاہے وہ کتنی بڑا انسان ہو، نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی نے منع کر دیا، صحابہ نے کہا اللہ کہ نبی ہمارا جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ ہم عجمیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہم آپ کو سجدہ کریں۔ صحابہ نے آپ کے سامنے اپنی پیشکش رکھی تو آقا نے کیا فرمایا، اگر سجدہ خدا کے سوا کسی اور کو روا ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو شریعت نے عقائد کی حد رکھی کہ ان عقائد سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آگے اگر بڑھ رہا ہے تو عقیدہ اس کا متزلزل ہو جائے گا، عقیدے میں شگاف آ جائے گا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جائے گا۔ عبادات میں بھی حد رکھی کہ دیکھو عبادت میں بھی حد ہے، یہ نہیں ہم جتنی چاہیں عبادت کر لیں، کہ نہیں، اس کی حد مقرر کی گئی۔ کہ نماز پڑھنا ہے تو نماز کی بھی حد ہے، اسی لیے فرض نمازوں کی حد مقرر کی گئی کہ 4 3 2، کہ اتنی پڑھو گے آپ۔ کوئی آدمی کہ مجھے بڑا شوق لگ رہا ہے لہذا آج جمعے کی 2 رکعت فرض کے بجائے 4 پڑھ لوں، مجھے شوق لگ رہا ہے، کہ وہ 2 بھی نہ ہوں گی تیری۔ کہ شوق کو نہیں پورا کرنا ہے، حکم کو پورا کرنا ہے، جو حد مقرر کی اس پہ عمل کرنا ہے۔ مجھے شوق لگ رہا نماز پڑھنے کا، لہذا زوال کا وقت ہے، میں اسی وقت نیت باندھ رہا ہوں، بڑے خلوص سے تنہائی میں کمرے میں بند ہو کر کے بڑے اخلاص سے خلوت میں نماز پڑھ رہا ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہیں آتا، لیکن پڑھ رہا زوال کے وقت میں کہ نماز پڑھے گا اور ٹھکے گا، یہ پٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حد مقرر ہے، اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو عبادت کی بھی حد رکھی کہ آپ عبادت کر رہے ہو، بشاشت کے ساتھ عبادت کرو. جی چاہ رہا پوری رات عبادت کریں اور اونگرا بیٹھا ہوا، اونگرا ہے. فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نیند آئے، حدیث میں آپ نے فرمایا تو سو جائے، اب عبادت نہیں کرے. اور فرمایا ہو سکتا ہے تم کیا کرو، دعا مانگ رہے ہو، تمہاری زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل جائیں. قرآن پڑھ رہے ہو، کچھ اور تمہاری زبان سے نکل جائے. کہ حد مقرر ہے، اس سے زیادہ ہمیں عبادت بھی نہیں کرنا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دیکھا ایک رسی ٹنگ رہی. تو آپ نے پوچھا کس کی رسی ہے؟ کہ فلاں صاحبیاں ہیں، وہ رات میں عبادت کرتی ہیں، گلے میں رسی ڈال لیتی ہیں، نیند آتی ہے تو جھٹکا لگتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے. آپ نے فرمایا اسے کاٹ دو، یہ شیطانی عمل ہے. جب تک بشاشت کے ساتھ عبادت کرتے رہو. اللہ کی یہاں زبردستی نہیں ہے، اور اللہ کو یہ نہیں دکھانا ہم نے اتنی ساری عبادت کر لی. اللہ کی یہاں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی قدر ہے، کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی قدر ہے. تھوڑی عبادت کرے لیکن شریعت اور سنت کے مطابق کرے، یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کے مقابلے میں کہ زیادہ عبادت کرے اور شریعت و سنت کے خلاف کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی. آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے آپ کی عبادت کو معلوم کیا. 3 صحابہ نے ازواج مطہرات سے تو بتایا، تو انہوں نے حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوہا، اللہ کے نبی کی عبادت انہیں کم لگی، اور پھر کہنے لگے ہم کہاں، اللہ کے نبی کہاں. آپ عبادت نبی کریں تو اللہ کے نبی ہیں، ہمیں تو کرنا پڑے گی. تو ایک نے ان میں سے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا 12 مہینے. ایک نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی اتنے میں آ گئے اور پوچھا کیوں آیا، تو بتایا گیا. اور ہر ایک نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے. آپ نے فرمایا دیکھو میرا حال یہ ہے، میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. اور دیکھو میں نے نکاح بھی کر رکھے، ایک نہیں 9 میری بیویاں ہیں. اور پھر آپ نے اس وقت فرمایا تھا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. عبادت میں بھی شوق نہیں پورا کرنا ہے کہ ہم شوق پورا کریں گے، نہیں. عبادت میں جو حدود شریعت ہیں ان حدود شریعت کا خیال رکھنا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. یہ دوسرے صحابی تھے. آپ نے فرمایا نہیں، ہمیشہ نہیں، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں اگر زیادہ طاقت ہے تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو، صوم داؤدی ایسے رکھ لو. وہ ایسے رکھنے لگے. پھر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی، جب بوڑھے ہو گئے تو کہنے لگے اچھا ہوتا ہے میں اللہ کے نبی کی بات مان لیتا، مہینے میں 3 رکھتا. اب بوڑھے ہو گئے تو بھاری پڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو زبان دے چکے ہیں کہ ہم اتنا کریں گے. اس لیے شریعت نے وہ معیار مقرر کیا ہے کہ آدمی زندگی بھر اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. ایک صحابی نے اجازت چاہی اللہ کے نبی میں روزانہ ایک قرآن پڑھوں گا. آپ نے کہا نہیں. اللہ کے نبی آدھا کہ نہیں، کہ پھر ایک منزل پڑھ لیا کرو، ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کرو. آپ نے یاد دی، آپ نے فرمایا کہ اچھا 3 دن میں قرآن پورا کر لو، کم سے کم 3 دن میں پورا کر لو. تو حد مقرر کی شریعت نے کہ اس حد کے اندر ہمیں رہنا، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا. آگے بڑھیں گے نقصان ہوگا. تو وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں پہ چلنے والے، اس سے آگے بڑھنے میں نقصان ہی نقصان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں تشریف لائے تو دیکھا
ابو بکر اور عمر دونوں نماز پڑھنے تہجد. حضرت عمر کی آواز تو بڑی بلند ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ پڑھ رہے ہیں. جب دونوں نے سلام پھیرا, آپ نے دونوں کو بلایا ہو. حضرت عمر ابو بکر سے پوچھا تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا اسمع من یناجی, جس رب کو سنا رہا تھا میں آہستہ آہستہ وہ سن لیتا ہے, دل کی بات بھی جانتا ہے. بات ٹھیک تھی. پھر آپ نے فرمایا عمر تم چیخ کیوں رہے تھے, چلا کیوں رہے تھے اتنا؟ تو کہنے لگے اطرد الشیطان واوقد الوسنان, شیطان کو بھگا رہا تھا, سوتوں کو جگا رہا تھا. ان کی بات بھی ٹھیک تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی. دیکھیے حد مقرر کی. آپ نے فرمایا ابو بکر تم تھوڑی اپنی آواز بلند کرو, عمر تم اپنی تھوڑی آواز پست کرو. حد مقرر کر دی کہ دیکھو ایسے کرنا ہے, اپنی مرضی نہیں چلانا, جو شریعت کی حد ہے اس حد میں رہنا ہے. کہ جی مجھے شوق پورا کرنا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے. دل چاہا یا نہیں چلتا, یہاں رب چاہا چلتا ہے. جو رب چاہے, جو رب کہے, جو نبی کہے اس کے مطابق چلیں گے تو خیر ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بھی کیا حد مقرر کر دی. دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو دعا میں بھی تم کیا ہے, بیجا دعائیں نہ مانگو, قیدیں نہ لگایا کرو. ایک صحابی کے بیٹے تھے, وہ دعا مانگ رہے اے اللہ جنت کی دائیں طرف کا محل مجھے دے دے, جنت کی دائیں طرف کا. تو جب وہ دعا مانگ چکے انہوں نے کہا بیٹا ایسی قید نہیں لگاتے, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ قید لگا کر اللہ سے مانگنا. ایسی قید نہ لگاؤ, بلکہ اللہ سے تم کیا مانگو, جنت مانگو, اور جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس اس کو مانگو. یہ نہیں کہ دائیں طرف اور بائیں طرف اور اس طریقے کا, یہ قیدوں کے ساتھ نہیں, بغیر قید کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے مانگو. تو دعا میں بھی ہے, اللہ کے نبی فرمایا لا تغلوا فی دعائکم, حدیث کے الفاظ ہیں اپنی دعا میں غلو نہ کرو. دعا میں بھی غلو سے منع کیا گیا کہ دعا میں بھی کیا ہے, حد ہے. اس حد کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے, دعا مانگنا ہے. تو تلاوت میں بھی حد ہے, تلاوت میں بھی حد ہے, نماز میں بھی حد ہے, اور صدقہ خیرات کرنا اس میں بھی کیا ہے, حد ہے. ایک صحابی مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے, پھر ٹھیک ہو گئے, کہنے کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا بالکل نہیں. آدھا, کہ نہیں آدھا بھی نہیں. کہ اللہ کے نبی پھر کہ تہائی صدقہ کر دو, اور فرمایا تہائی بھی بہت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے بچے تمہارے بعد لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ اپنی ضرورت کا سامان مہیا کر سکیں. کہ صدقے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جناب ہمیں شوق لگ رہا ہے سب سارا صدقہ نکال لیں گے, نہیں, یہ بھی سارا نہیں نکالنا کہ تہائی دے دو. اتنا توکل اور اتنا یقین ہمارا نہیں ہے, سارا دینے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہو کے لے لیں گے, ہم کیا کریں گے پھر پریشان ہو کر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ فقیری آدمی کو کفر سے ملا دے. تو سارا صدقہ بھی کیا ہے, صدقے سے بھی منع کیا گیا کہ سارا کا سارا صدقہ نہیں کرنا, اس میں بھی کیا حد مقرر کر دی. اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہے, نفلی صدقات آدمی کے اوپر ہیں, جتنا کر سکتا ہے کرے, لیکن سارا کا سارا نہ کرے. کہ اپنے بچے تو پریشان ہیں, ایثار الگ چیز ہے, ایثار کرنا کہ خود اپنی ضرورت روک کر دوسری کی پوری کرنا یہ الگ چیز ہے, بڑا اعلیٰ درجہ ہے, لیکن ایثار کے لیے اتنا بڑا دل تو چاہیے, گردہ بھی تو چاہیے اتنا بڑا. ایثار کرنے کے بعد اپنی ضرورت روک کر دوسرے کی ضرورت پوری کر دی, پھر زبان پر حرف شکایت اس کے نہ آئے, کسی کے سامنے اظہار نہ کرے اس کا, جو اپنے اوپر گزرے اس کو جھیل لے اور کسی اور سے نہ کہے. تو اس میں بھی کیا مقرر کی, شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ صدقہ خیرات میں بھی کیا ہے, حد ہے. کہ حج میں بھی کیا ہے, حد ہے. کہ ایک ہی شریعت نے حج فرض کیا ہے, شوق نہیں پورا کرنا, حج ایک مرتبہ پوری زندگی میں کیا ہے, فرض ہے. اور پھر ایسے نہیں کہ حج کے پیسے ہو گئے حج کو چل دیے, کہ حج پہ اگر جا رہے ہیں تو واپس آنے تک گھر والوں کو اتنا دے کے جاؤ ان کو پریشانی نہ ہو, اور اپنے ساتھ اتنا لے کر کے جاؤ کہ وہاں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ نہیں خالی کرائے کے پیسے ہو گئے چل دیے کہ وہاں جی کھانے کو مل جائے گا, یہ نہیں چلے گا.
کہ اپنے ساتھ لے کے بھی جاؤ، گھر والوں کے پاس چھوڑ کے بھی جاؤ، انتظام کر کے جاؤ، حد مقرر کی۔ ایک صاحب کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسی بندھی ہوئی ہے، انہیں طواف کرایا جا رہا ہے اور گھسیٹ کے طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ جی ہم نے منت مانی ہے اسی طریقے سے۔ فرمایا یہ شیطان کی منت ہے، رسی آپ نے کاٹ دی، یہ شیطان کی منت ہے کہ حد مقرر ہے، اس حد میں رہو، اس سے آگے ہمیں بڑھنا نہیں ہے۔ تو جتنی حدود شریعت نے رکھی ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے، اس میں ہماری کیا ہے؟ اپنی حفاظت ہے۔ اپنا شوق نہیں پورا کرنا ہمیں کہ ہم شوق پورا کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود مقرر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر کی۔ جیسے میں نے بتایا نماز میں حد ہے، اس کے اوقات بھی مقرر، نماز کی رکعات بھی کیا ہے؟ مقرر، اور اسی طریقے سے نماز میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی مقرر ہے، کتنا پڑھنا ہے یہ بھی مقرر ہے۔ اب دیکھو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ امام تھے ایک مسجد کے، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ کئی دن ہو گئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، بلکہ وہی صحابی گئے کہ اللہ کے نبی، لوگ میرے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں کہ میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کسان آدمی ہوں، دن بھر کھیت میں کام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، نماز پڑھنے عشاء کی آتا ہوں تو معاذ لمبی صورتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، میرے بس میں اتنی دیر کھڑا ہونا، تھکا ہوا آدمی ہوتا ہوں، وہ لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، اس لیے میں اپنی اکیلے پڑھ کے گھر چلا جاتا ہوں۔ آپ نے حضرت معاذ کو بلایا، معاذ افتان انت، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرو گے؟ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہو لوگ پریشان ہو جائیں۔ نماز میں تو ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تھکے ماندے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تمہیں اپنی نماز پڑھنا ہے، نفلی نماز لمبی کتنی پڑھو، لیکن جب فرض پڑھاؤ تو آپ نے فرمایا من ام فلیخفف، من ام قوما فلیخفف، جو امام بنے اس کو چاہیے ہلکی نماز پڑھائے۔ اور پھر آپ نے مقرر کیا، دیکھو عشاء کی نماز میں تمہیں سورہ بروج سے لے کر کے لم یکن تک ہی پڑھنا ہے، یا اتنا قرآن جو ان سورتوں میں سے کسی ایک میں ہے کہیں سے بھی پڑھو، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جیسا بسم ربک الاعلی پڑھو، اذا الشمس کورت اگر پڑھنا چاہو تو نہیں پڑھ سکتے، وہ لمبی ہے۔ ہاں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، والشمس وضحاہا پڑھو، عشاء کی نماز میں یہ سورتیں پڑھنا ہے، سورہ بروج سے لے کر وہاں تک حد مقرر کر دی۔ یہ نہیں کہ جناب امام صاحب جوان ہے، مزہ آ رہا قرآن پڑھنے میں تو کیا کریں گے، اب لمبا پڑھیں گے۔ ارے تم جوان ہو، سارے مقتدی تو جوان نہیں، پیچھے بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی پیچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی حد مقرر کی کہ امام بنو تو کیسے تمہیں نماز پڑھانا ہے۔ رکعتیں بھی متعین کر دی، اس میں کتنا قرآن پڑھا جائے گا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، مقرر کر دیا، ہر چیز مقرر کی ہے۔ شریعت نام ہی ہے حدود کے اندر رہنے کا۔ یاد آ گیا؟ اب مثال کی طرف بال ہیں، آپ سوچو کہ اس میں حد نہیں ہے، نہ بال ہم حد سے زیادہ لمبے کر سکتے ہیں، نہ حد سے زیادہ چھوٹے کر سکتے ہیں۔ زیادہ لمبے کرنا ہے تو کندھے، ہمارے کندھوں کو چھو لیں یہ بال، اس سے زیادہ لمبے کریں تو سنت کے خلاف ہیں۔ اور اگر ہمیں چھوٹے رکھنا ہے تو پورے سر کے بال ایک ہی سائز کے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ادھر چھوٹے، اوپر کو بڑے، پیچھے کو بڑے، آگے کو چھوٹے، اور کٹ نکلوا لیے بالوں کے اندر۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے قزح سے منع کیا ہے، قزح یعنی چھوٹے بڑے بال رکھنا حرام ہے، حرام، مکروہ نہیں ہے، یاد رکھنا، حرام ہے چھوٹے بڑے بال رکھنا۔ بال رکھنے کا شوق ہے سنت کے مطابق رکھو، نہیں رکھنا ہے، چھوٹے رکھنا ہے تو پورے بالوں میں مشین لگا دو، چھوٹے برابر ہو جائیں گے۔ یہ کیا جانوروں کی طرح ادھر بال کر دیے ادھر بال کر دیے، اور معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی نامعلوم انسان جا رہا ہے کہ جانور جا رہا ہے، سروں کے اوپر بال اٹھے ہوئے ہیں۔ ان بالوں میں بھی کیا حد مقرر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالوں میں بھی مقرر کی اور گالوں میں بھی مقرر کی۔ کس میں مقرر کی ہے؟ گالوں کو بھی مقرر کی کہ ان گالوں کو چھیلنا نہیں ہے، یہ سرکاری گھاس ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ گلاڑی کیا ہے؟ یہ سرکاری گارڈن ہے، سرکاری، اور سرکاری گارڈن کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو
जुर्माना देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा। ये सरकारी गार्डन है अल्लाह का, मना किया गया है, इसको हाथ लगाओगे तो जुर्माना देना पड़ेगा, सजा मिलेगी इसकी। मानो या ना मानो ये अलग बात है, यह है सरकारी गार्डन, इसीलिए मना किया गया इसमें हाथ नहीं लगाना। कि हाँ, अगर ये भी नहीं, इसकी भी हद है दाढ़ी की। अब ये नहीं कि आप नाक तक पहुंचा दो दाढ़ी, ये नहीं, इतना भी नहीं करना है। एक मुश्त रखना है, एक मुश्त रखना है दाढ़ी को। ये अंगूठा लगा के एक मुश्त है, ये एक मुश्त नहीं है, ये गलत है। ये एक मुश्त क्या है? अंगूठा लगा के एक मुश्त है। अब नीचे जो आ रही इसे काटना है, बिल्कुल नीचे नहीं छोड़ देना है। और इतना भी नहीं रखना है कि बिल्कुल साफ कर दे या फ्रेंच कट रख ले, कि नहीं, हद है दाढ़ी की भी। दाढ़ी की भी क्या है? गाल की भी हद है, बाल की भी हद है, लिबास की भी क्या है? हद है। हर चीज की हद मुकर्रर की है कि लिबास पहनना है, अब टखनों से नीचे नहीं होना, यह हद है। आधी पिंडली तक या आधी पिंडली से नीचे कर लो, लेकिन टखनों से नीचे हो गया तो कहा अब यह हराम में गया। इसमें गया मा अस्फल मिनल काबैन फहुवा फिन्नार, बुखारी की रिवायत है। जो टखनों से नीचे है वो जहन्नम में है, जो टखनों से नीचे है वो जहन्नम में। बुखारी की रिवायत है, औनी पौनी रिवायत भी नहीं है। कि कपड़ा पहनने की भी क्या है? हद है। इतना तंग न पहने कि जिस्म के कट नजर आ जाएं, इतना ढीला न पहने कि टखनों से नीचा चला जाए, ऐसा न पहने जो गैर कौमों के साथ मुशाबहत हो जाए, कि जो गैर कौमें लिबास पहन रही हैं हमारा लिबास उन जैसा लिबास हो जाए। नेक लोगों का जो लिबास है वो लिबास पहना जाए। ये मैं पगड़ी बांधे हूं, इसकी भी हद है, इसकी भी क्या है? हद है। अगर मेरा ये शिमला यहां मेरे कूलों तक पहुंच जाता है तो सुन्नत के खिलाफ है। आधी कमर रहता है तो ठीक है। हर चीज में हद मुकर्रर की शरीयत ने, मैं गिनाऊं तो घंटों लग जाएंगे इसमें। तो इसलिए जो शरीयत की हुदूद हैं, इन हुदूद में रहते हुए हमें क्या करना है? अपनी जिंदगी को गुजारना है। हुदूद के खिलाफ जितना चले जाएंगे तो याद रखें उतने खुद परेशान भी होंगे और अल्लाह की गिरफ्त में भी हम आ सकते हैं। अल्लाह हमें हुदूद में रह करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।